السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ہوں جی ارسلہ طاہر اور سناؤں گی جلدی سے آپ کو آج کی میری کہانی۔ اور آج کی کہانی ہے ایک لکڑہارے کی کہانی۔ اچھا، یہ لکڑہارا کون ہوتا ہے؟ جس کو نہیں پتا اس کو بتا دوں، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا ہے اور پھر اس طرح سے اس کا گزارا ہوتا ہے۔ چلیے جی، یہ لکڑہارا ایک بہت محنتی انسان تھا اور بہت لوگوں کے رشتہ داروں کے تھا تو غریب، لیکن اپنی جانب سے پوری کوشش کرتا تھا ہر دوست کے، ہر غریب کے، ہر رشتہ دار کے، محلے والے کے، سب کے کام آئے۔ اسے بہت اچھا رہنے کا، بہت پازیٹیو رہنے کا شوق ہوتا ہے اور یہی اس کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن اس کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ وہ جتنا کوشش کرتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ اچھے سے اچھا رہے، اس کا برتاؤ بہت اچھا ہو، لوگوں کے بہت کام آئے، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے یہی سنتا تھا کہ بھائی وہ تمہارے بارے میں اچھا نہیں کہتے، وہ تم سے خوش نہیں ہے، وہ تم سے خوش نہیں ہے۔ تو یہ اکثر بہت پریشان ہو جاتا تھا، اداس رہتا تھا اور یہ سوچتا تھا میں ایسا کیا کروں کہ ان تمام لوگوں کو اپنی اور کیا کروں جس سے میں ان کو خوش کر سکوں۔ اسی پریشانی میں وہ رہتا تھا، لیکن اپنا کوئی بھی اچھا عمل اس وجہ سے وہ روکتا نہیں تھا۔ ایک دن اسے کوئی بتاتا ہے کہ تم بہت پریشان رہتے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں میں پریشان تو ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری پریشانی کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کا دوست کہتا ہے ایسے ایک آدمی ہے جو کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہے، تم ان کے پاس جاؤ، میرے خیال ہے شاید وہ تمہاری پریشانی سن بھی لیں اور اس کا کوئی حل بھی نہیں، کیونکہ تم تو اچھے انسان ہو، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ اس بزرگ کے پاس چلا جاتا ہے اور ان بزرگ سے کہتا ہے کہ جی میں بہت پریشان ہوں، میں بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں، بہت دکھ میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں پوری اپنی جانب سے کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو خوش رکھوں، لیکن پھر بھی لوگ مجھ سے کہیں نہ کہیں ناراض رہتے ہیں۔ میں سنتا رہتا ہوں کہ لوگ میری اس طرح سے قدر نہیں کرتے، مجھے بدلے میں وہ سب چیزیں نہیں چاہیے، لیکن آپ کا تھوڑا سا محبت والا، عزت والا برتاؤ مجھے نہیں ملتا، تو یہ چیز مجھے دکھی کر دیتی ہے، لیکن اس سے میں اپنا اچھا عمل چھوڑتا نہیں ہوں، لیکن اکیلے میں کہیں نہ کہیں دکھی رہتا ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں یہ لو، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اسے ایک انگوٹھی دیتے ہیں جو کہ ہیرے کی ہوتی ہے، اور یہ بڑا پریشان تو کہتا ہے مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوں گا، مجھے میری یہ جو پریشانی ہے اس کا حل چاہیے۔ بزرگ کہتے ہیں یہ پریشانی کا حل ہی ہے، تمہیں بس ایک کام کرنا ہے، یہ انگوٹھی لے کے جاؤ اور اس کی قیمت لگوا کے آؤ، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ وہ لکڑہارا انگوٹھی لے کے جاتا ہے اور ایک جویلر کے پاس جاتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، وہ اس انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں اس کے 2000 دے سکتا ہوں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، واپس پاکٹ میں ڈالتا ہے، جیب میں ڈالتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے۔ پھر کسی اور جیولر کو دکھاتا ہے، وہ اسے غور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے بھائی میں تمہیں 10,000 دیتا ہوں، ابھی بیچتے ہو؟ کہتا ہے نہیں بیچنا نہیں، ابھی تو مجھے قیمت لگوانی۔ واپس پاکٹ میں جیب میں ڈالتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ پھر ایک اور جیولر ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں اس کے 25,000 دوں گا، کیا مجھے بیچتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں میں ابھی بیچ نہیں رہا، ابھی میں اور ذرا اس کی قیمت لگوانا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھتا ہے، ایک اور جویلر کے پاس جاتا ہے، وہ اسے الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے ابھی میں تمہیں اس کے 50,000 دینے کو تیار ہوں، یہ انگوٹھی مجھے بیچ دو۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی نہیں بیچنی، میں ابھی آپ کو آ کے بتاتا ہوں۔ تھوڑا اور آگے چلتا ہے، ایک اور جویلر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی اگر مجھے دیتے ہو تو میں تمہیں اس کے 1,00,000 دیتا ہوں۔ اب یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہاں 5,000 سے کہانی شروع ہوئی تھی اور 1,00,000 کی انگوٹھی۔ اب پریشان ہو کے انگوٹھی لے کے جاتا ہے، کہتا ہے یہ آپ نے مجھے اتنی مہنگی، اتنی قیمتی، اتنی بیش قیمت انگوٹھی دے دی، ایک آدمی تو اسے 5,000 کہہ رہا تھا، لیکن ایک نے اس کے 1,00,000 روپے لگائے ہیں۔ اس پر وہ بزرگ کہتے ہیں بالکل یہ تمہارے مسئلے کا حل تھا۔ تمہیں ہر شخص اس نظر سے دیکھتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، جتنی اس کے اندر سکت ہوتی ہے، جتنی اس کے اندر حیثیت ہوتی ہے سمجھنے کی، اور وہ جو کہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ جوہری ہی جانتا ہے ہیرے کی اصل قیمت۔ تو کبھی اس بات سے پریشان مت ہونا کہ تمہاری اچھائی کا جواب تمہیں اچھائی سے نہیں ملا یا لوگوں نے تمہیں اچھا نہیں سمجھا۔ لوگ وہی سمجھیں گے جو ان کے اندر ہوگا، جتنی صلاحیت ان کے اندر ہوگی۔ اگر تمہیں کوئی اچھا سمجھے گا تو اس کا مطلب اس کے اندر بھی اچھائی موجود ہے اور اس کے اندر دیکھنے والی آنکھ بھی موجود ہے۔ تو اپنے اچھے کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس چیز سے کبھی اداس مت ہونا کہ لوگ تمہیں اس طرح سے نہیں لے رہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی سٹوری بھی لگی ہوگی اچھی۔ اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ حافظ۔